ایک شخص قبر کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، حضور نے منع کیا. حضور نے فرمایا اے شخص، صاحب قبر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. گویا یہ بھی ایک بستی ہے، مردوں کی بستی ہے، وہ مردوں کی آہٹ سنتے ہیں، لہذا وہاں تھوکنا، وہاں ہنسنا، وہاں گالی گلوچ، وہاں مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جواب کا ہمارا یہ سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے. آج ہم نے ایک بار پھر جناب مفتی عبدالرحمن صاحب کو مدعو کیا ہے، اور آج جو ہم نے موضوع چنا ہے وہ ہے تعزیت کے بارے میں. آج مفتی صاحب سے تعزیت کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، گۄڈنیُک سوال کرو بہٕ تۄہہِ کٲشِر پٲٹھی، کیازِ واریاہ سٲنۍ ناظریٖن چھِ پَتہٕ وَنان کہِ تھوڑا حظ گژھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ سوال یِن کَرنہٕ تاکہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو یہِ سَمجھِتھ. گۄڈنیُک سوال آسہِ میٛانہِ طرفہٕ کہِ تعزیتُک کیٛاہ چھُ شرعی طریٖقہٕ؟ تعزیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے. کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو نقصان پہنچے، چاہے جان کا نقصان پہنچے یا مالیت کا نقصان پہنچے یا پھل وغیرہ کا نقصان پہنچے، تو اس وقت آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اور جو حضرات اس کے رشتہ دار ہوں اور پڑوسی ہوں، وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے. یہ تعزیت کا مقصد ہے. تعزیت کرنا ایک مرتبہ سنت ہے. عام طور پر جو تعزیت کی جاتی ہے ہماری یہاں کشمیر میں، کہ وہاں دنیائی باتیں ہوتی ہے، اور تعزیت کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تعزیت کا اصلی مقصد یہ ہے کہ یہ سوگوار خاندان کو اپنی طرف سے پیغام دیتا ہے کہ میں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہوں. اس غم کی گھڑی میں آپ اکیلے نہیں ہو، بلکہ ہم جتنے بھی تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور تعزیت کا مسنون طریقہ تو یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعزیت فرمایا کرتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے معنی و مفہوم تو یوں ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اچھا مفتی صاحب، شرعی طریقہ آپ نے بیان کیا تعزیت کے بارے میں. دوسرا سوال میری طرف سے رہے گا کہ تعزیت کرنا کتنے دن کے لیے جائز ہے؟ تعزیت کرنی 3 دن تک سنت ہے، اور 3 دن میں ایک مرتبہ بھی جانا جائز ہے، اور بار بار تعزیت کو جانا یہ مکروہ ہے. اور لہٰذا 3 دن میں ایک مرتبہ جا سکتے ہیں تعزیت کے لیے. اگر 3 دن کے بعد کسی کو پتہ چلے، وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے. 5ویں دن، 10ویں دن، جب بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے تو وہ اس کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے. اور تعزیت کے لیے حاضری کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل کے دور میں تعزیت فون سے بھی کی جا سکتی ہے. اظہار ہمدردی فون سے بھی کی جا سکتی ہے. اگر دور دراز سفر کرنا پڑے تو فون پر بھی تعزیت کو نبھا سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اور ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے کے وقت کچھ لوگ ہنستے رہتے ہیں جنازے کے پیچھے، یا جنازہ پڑھنے کے بعد، یا جناز گاہ کے اندر. ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج رہے گی؟ کیا یہ شریعتاً جائز ہے؟ یہ جائز کہاں ہے؟ جب جنازہ سامنے ہو یا جنازے کے پیچھے ہوں، یہ ایک خاموش ناسیہ ہوتا ہے جو خاموش طریقے سے اپنے پیچھے چلنے والوں کو نصیحت کرتا ہے، بھائی میں اس وقت جا رہا ہوں دنیا سے، تم لوگ بھی تیار رہنا. تو اس میں تو یہ فلسفہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو لے جایا جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اس وقت بزبان حال کہتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب تم بھی تیار ہو، تم کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا. گویا اس دن جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ تو پہلے اس شخص کو میسیج دیتا ہے اور خبر دیتا ہے قبر کھودنے والے کو کہ آج تم میری قبر کھود رہا ہے، تم بھی تیار رہنا.
تم کو بھی اپنے وقت پر قبر کھود دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کفن کاٹنے والے کو، کفن بنانے والے کو وہ پیغام دیتا ہے، آج تم میرا کفن بنا رہے ہو، تم بھی تیار رہنا، تمہارا لباس بھی بنا دیا جائے گا اپنے مقرر وقت پر۔ اسی طریقے سے غسل دینے والے کو یا غسل دینی والی ہو، اس کو بھی وہ میت پیغام دیتا ہے، آج تم میرے غسل کی تیاری کر رہے ہو، مجھے نہا رہے ہو، دھو رہے ہو، تم بھی تیار رہنا، تم کو بھی اپنے مقرر وقت پر غسل دیا جائے گا۔ جناز پڑھنے والے کو اور پڑھانے والوں کو پیغام دیتا ہے کہ آج تم میرے جنازے پر شریک ہو چکے، لہذا تم بھی تیار رہنا، تم کو بھی اپنے مقرر وقت پر جنازہ پڑھا دیا جائے گا۔ لہذا جنازے کے موقع پر کوئی ذکر نہیں، اس وقت صرف عبرت کا حاصل کرنی چاہے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہے۔ جب جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اللہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے گا دنیا سے تو اس وقت مجھے مغفرت کرنا، تو اس وقت ندامت ہو، حسد بری نگاہوں سے چلے اور ندامت لیے ہوئے ہنسنا اس وقت جائز نہیں ہے۔ اگر اس وقت بھی آدمی ہنسے گا تو یہ تو بہت نازک معاملہ ہے اس کے ایمان کا، اور اس کا ایمان تو بہت کمزور ہو چکا ہے، لہذا اس میں تو عبرت حاصل کرنی پڑے گی۔ صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ اشخاص کو دیکھا ہے جو قبرستان کے اندر تھوک مارتے ہیں اور اس وقت دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج رہے گی؟ قبرستان ویسے بھی ایک آبادی ہے، جیسے زندوں کی آبادی ہے، مردوں کی بھی ایک آبادی ہے۔ قبرستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو نالین شریف آپ باہر نکالتے تھے، نالین شریف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبرستان میں تشریف نہیں لے گئے۔ لہٰذا ایک شخص قبر کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، حضور نے منع کیا، حضور نے فرمایا اے شخص، صاحب قبر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ بھی ایک بستی ہے، مردوں کی بستی ہے، وہ مردوں کی آہٹ سنتے ہیں، لہذا وہاں تھوکنا، وہاں ہنسنا، وہاں گالی گلوچ، وہاں مذاق کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو ان کو آنسو آتے تھے۔ صحابہ نے تذکرہ کیا، اے عثمان، آپ اتنا کیوں آنسو بہاتے ہیں قبرستان میں؟ حالانکہ ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اتنا آنسو نہیں گراتے ہیں تو جتنا آنسو اس وقت آپ گراتے جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر المنزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کے مراحلوں میں سے، آخرت کے منازلوں میں پہلی منزل ہے اور پہلا پڑاؤ ہے۔ اگر یہ منزل آدمی کے لیے آسان ہوئی تو آئندہ جتنے بھی منازل آنے والے ہوں گے وہ بھی آسان ہوں گے۔ اگر اس منزل پہ کوئی رک گیا تو اس کے بعد جو مراحل آنے والے ہوں گے وہ بھی دشوار ہوں گے۔ اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں بہت روتے تھے، اور قبر کے متعلق آپ نے فرمایا بھی انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغیچوں میں سے یا تو ایک باغیچہ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہٰذا اللہ ہم سب کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، یہ تھے مفتی عبد الرحمن صاحب جو ہمیں تعزیت کا شرعی طریقہ بیان فرما رہے تھے۔ السلام علیکم۔